مولا علی علیہ السلام سے خلافت کے ہر دور میں ایسے مشکل ترین سوال پوچھے جاتے تھے کہ سننے والوں کے احسان عطا ہو جاتے، لیکن حضرت علی نے ان سوالوں کے ایسے کمال حکمت سے جواب دیے جسے سن کر سب کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا۔ اس ویڈیو میں حضرت علی سے پوچھے گئے عجیب و غریب سوال اور ان کے جواب بیان کیے گئے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر اصحاب جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوال جب حضرت علی کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کا جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ حضرت علی نے اس کے جواب میں بتایا، وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ دوسرا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیز جس کا خدا سے تعلق نہیں اور وہ نہیں جانتا، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ چوتھا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ پھر سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ مولا نے فرمایا، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ مولا نے جواب دیا، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ مولا کائنات نے اس سوال کا جواب دیا اور فرمایا، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ یہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے جو سانس لیتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ آپ نے جواب دیا، کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جس پر بس ایک بار سورج چمکا؟ مولا کائنات نے جواب دیا، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ آپ نے جواب دیا، وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار 100 سال بھی عبور نہیں کر سکتا وہ شجر توبہ ہے، جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ اگلا سوال اس نے کیا، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔
اگلا سوال اس نے کیا، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا، جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ اگلا سوال اس نے کیا، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برقی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی، اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگلا سوال اس نے کیا، دنیا میں موجود وہ شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے محسوس ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے۔ آخری سوال اس نے کیا، بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ جوابات کا خط بادشاہ روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا، خدا واحد کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا، یہ جواب کس نے دیے؟ ایلچی نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، السلام علیکم، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آمین یا رب العالمین۔